بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج میں ایسی سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جو بچوں اور بڑوں میں بے حد مقبول ہے اور جس کے رائٹر ہے مظہر کلیم ایم اے۔ تو چلیے چلو سکھ ملو سکھ سیریز کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے بے شمار سائنسدان اپنی جانیں بچا کر دوسرے ملکوں میں بھاگ گئے۔ جرمنی کا ایک عظیم ترین سائنسدان وشاکا جنگ ختم ہونے کے بعد افریقہ فرار ہو گیا اور وہاں اس نے ہیروں کی تجارت شروع کر دی۔ چونکہ وہ ایسے مصنوعی ہیرے تیار کر لیتا تھا کہ اصلی سے بھی زیادہ قیمتی لگتے تھے، اس لیے اس نے ان ہیروں کو اپنے نمائندوں کے ذریعے بیچ کر بے شمار دولت کما لی۔ خاصی دولت کمانے کے بعد اس نے بر اعظم افریقہ کی ایک چھوٹی سی گمنام بستی میں زیر زمین ایک بہت بڑی سائنسی لیبارٹری قائم کر لی۔ یہ لیبارٹری انتہائی خفیہ طور پر قائم کی گئی تھی اور کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا۔ چونکہ یوشاکا کا اپنا ذاتی بحری جہاز تھا، اس لیے وہ پوری دنیا سے جدید ترین مشینیں خرید کر اس جہاز کے ذریعے لیبارٹری میں پہنچا دیتا تھا۔ جب اس کی لیبارٹری مکمل ہو گئی تو اس نے ہیروں کی تجارت اپنی بیوی کے سپرد کر دی اور خود 24 گھنٹے لیبارٹری میں کام کرنے لگا۔ اس پر ایک ایسا خلائی جہاز تیار کرنے کی دھن سوار تھی جس میں کسی قسم کا ایندھن نہ ڈالنا پڑتا، بلکہ وہ بالکل آٹومیٹک طریقے سے کام کرے۔ اس جہاز کی رفتار اتنی تیز ہو تو زیادہ سے زیادہ 2 دنوں میں زمین سے چاند پر پہنچ جائے اور اسے بالکل اسی طرح اڑایا اور اتارا جا سکے جیسے ہیلی کاپٹر اترتا اور چڑھتا ہے۔ 20 سال کی مسلسل محنت کے بعد آخرکار وہ اس قسم کا خلائی جہاز تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس جہاز پر سوار ہو کر وہ کائنات کے ان دیکھے سیاروں اور کہکشاؤں کی سیر کرے گا اور وہاں پہنچ جائے گا یہاں جانے کا انسانی ذہن تصور تک نہیں کر سکتا، اور جب وہ واپس آئے گا اور اپنے حالات دنیا والوں کو بتلائے گا تو پوری دنیا کا عظیم ترین انسان بن جائے گا۔ سائنسدان یوشاکا کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام چلوسک اور چھوٹے کا نام ملوسک تھا۔ چلوسک 15 سال کا تھا جبکہ ملوسک کی عمر 12 سال تھی۔ دونوں بھائی بے حد ذہین تھے۔ ان کے باپ نے انہیں بچپن سے ہی سائنس کی تعلیم دی تھی اور اب وہ خود چھوٹے موٹے سائنسدان بن چکے تھے اور ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتے تھے، مگر چونکہ دونوں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد شرارتی بھی تھے، اس لیے ان کا باپ انہیں لیبارٹری میں اکیلا نہیں جانے دیتا تھا۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ ان کا باپ ایک ایسا خلائی جہاز تیار کر رہا ہے جس پر وہ آسمانوں پر اڑ جائیں گے اور ان دیکھے سیاروں اور دنیاؤں کی سیر کریں گے۔ وہ اس ایجاد پر بے حد خوش تھے کیونکہ ان کے باپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں بھی جہاز میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ چنانچہ وہ دونوں بڑی شدت سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے جب ان کا باپ جہاز کے مکمل ہو جانے کا اعلان کرے۔ گو یوشاکا نے جہاز تو تیار کر لیا تھا، مگر اب وہ اس میں ایسا جدید ترین حفاظتی نظام فٹ کر رہا تھا کہ انجانی دنیاؤں میں پیش آنے والے ہر خطرے کا بآسانی مقابلہ کیا جا سکے۔ پھر ایک دن جب وہ جنگلی ہرن کا شکار کر کے گھر واپس آئے تو انہوں نے اپنے باپ کو لیبارٹری سے باہر اپنے گھر میں بیٹھے دیکھا۔ ان کے باپ کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے بے پناہ آثار تھے۔ کیا بات ہے ابا جان، آج آپ بے حد خوش نظر آ رہے ہیں؟ چلوسک نے ہرن ایک طرف ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ابا جان، آج آپ واقعی بے حد خوش نظر آ رہے ہیں، ہمیں تو بتلائیں کیا بات ہے؟ ملوسک نے بھاگ کر باپ کے گلے میں پائیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ملوسک ایک طرف ہٹو، تمہارے کپڑے پر ہرن کا خون لگا ہوا ہے، جاؤ پہلے کپڑے بدل کر آؤ۔ ان کی ماں نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، رہنے دو، آج میں بے حد خوش ہوں، آج میری محنت ٹھکانے لگ گئی ہے اور میں نے ایسا جہاز تیار کر لیا ہے کہ ہم پوری کائنات کی بآسانی سیر کر سکتے ہیں۔ یوشاکا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سچ ابا جان؟ آہا، پھر تو مزہ آ گیا۔ ابا جان کب چلیں گے سیر پر؟ ملوسک نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ابھی تم نہیں جاؤ گے بیٹے، پہلے میں خود ایک چکر لگا کر اس جہاز کو ٹیسٹ کروں گا، اگر یہ بالکل درست ہوا تو پھر تم سب کو لے جاؤں گا۔ اس کے باپ نے ملوسک کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور ملوسک نے چور نظروں سے چلوسک کی طرف دیکھا۔ چلوسک نے اسے آنکھ مار دی اور ملوسک اس کی بات سمجھ گیا۔ چونکہ ملوسک چھوٹا تھا اس لیے اس کا باپ اس سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی ہر ضد پوری کر دیا کرتا تھا۔ ابا جان، اگر آپ ہمیں نہیں لے جاتے تو ہمیں جہاز تو دکھلا دیں تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے کیسا جہاز بنایا ہے۔ ملوسک نے لاڑ کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ البتہ ہو سکتا ہے، آؤ میں تم دونوں کو جہاز دکھلاؤں۔ تم چونکہ سائنس کو اچھی طرح سمجھتے ہو اس لیے سمجھ بھی آ جائے گی اور تمہاری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ یوشاکا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر
لیبارٹری میں آ گیا۔ لیبارٹری کے عین درمیان میں ایک فولادی پلیٹ فارم پر وہ خلائی جہاز کھڑا تھا۔ خلائی جہاز شکل و صورت سے ایک بڑا سا کیپسول نظر آتا تھا۔ اس کا رنگ بے حد چمکدار تھا اور عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس جہاز کے باہر ایک پیچ تک لگا ہوا نہیں تھا۔ ابا جان، اس کے باہر تو بالکل تار تک نہیں لگی ہوئی، حتیٰ کہ راڈ تک کی تار نہیں ہے۔ جلوسک نے سوال کیا، بیٹے یہ جہاز انتہائی رفتار سے چلے گا، اس لیے اس کے باہر کوئی چیز نہیں لگائی گئی، ورنہ اس کا اثر رفتار پر پڑتا۔ اس کا تمام نظام اس کے اندر موجود ہے۔ وشاکھا نے جواب دیا۔ ابا جان، اس کی انتہائی رفتار کتنی ہے؟ ملوسک نے پوچھا۔ بیٹے بس یوں سمجھ لو کہ روشنی کی رفتار سے 10 گنا زیادہ رفتار سے یہ جہاز چلے گا۔ روشنی کی رفتار تو تم جانتے ہی ہو، 1,35,000 میل فی سیکنڈ ہے، چنانچہ یہ جہاز 13,50,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلے گا۔ وشاکھا نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، مگر ابا جان، اتنی انتہائی رفتار سے چلنے پر اس کے اندر آپ پر اثر نہیں پڑے گا؟ جلوسک نے پوچھا۔ نہیں بیٹے، میں نے اس کا اندرونی نظام ایسا بنایا ہے کہ انتہائی رفتار کا قطعاً اثر نہیں پڑے گا اور اندر بیٹھنے والے کو یوں محسوس ہوگا جیسے وہ کسی عام جہاز میں سفر کر رہا ہو۔ نہ ہی اسے اندر مخصوص لباس پہننا پڑے گا اور نہ ہی اس پر بے وزنی کی کیفیت طاری ہوگی۔ وشاکھا نے جہاز کے گرد گھومتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ نے خوراک کا کیا بندوبست کیا ہے؟ جلوسک نے پوچھا۔ بیٹے میں نے ایک ایسی گولی ایجاد کی ہے جسے کھانے کے بعد ایک انسان 20 سال تک خوراک کی طلب سے بے نیاز ہو جائے گا۔ 20 سال تک نہ اسے خوراک کی ضرورت پڑے گی، نہ اس کی طاقت کم ہوگی اور نہ اس کی صحت خراب ہوگی۔ اور ایسی گولیوں کا ایک پیکٹ جہاز میں موجود ہے جس میں 100 گولیاں ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس گولی میں ایسی قوت موجود ہے کہ انسان کسی بھی سیارے میں پہنچ جائے، وہاں چاہے کیسی بھی آب و ہوا ہو، اس کا اثر گولی کھانے والے پر نہیں ہوتا۔ وشاکھا نے انہیں بتلایا۔ پھر اس نے جہاز کے گرد ایک مخصوص جگہ پر ہاتھ پھیرا۔ جہاز میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھل گئی اور سیڑھیاں باہر نکل آئیں۔ تینوں اس کے اندر چلے گئے۔ پھر وشاکھا نے تفصیل کے ساتھ تمام باتیں بتلانا شروع کر دی۔ اس نے ہر چیز کی تفصیل بتلائی۔ مگر ابا جان، یہ جہاز سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ جلوسک نے پوچھا۔ نہیں بیٹے، بس یہی بات نہیں بتاؤں گا، وشاکھا نے صاف جواب دے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے شرارتی ہیں۔ اگر انہوں نے ایک بار بھی غلطی سے وہ بٹن دبا دیا تو پھر ان کی واپسی ناممکن ہو جائے گی۔ تمام جہاز کے متعلق بتلانے اور سمجھانے کے بعد وہ واپس چلے آئے اور پھر لیبارٹری سے باہر آ گئے۔ شام پڑ چکی تھی، اس لیے کھانا کھانے کے بعد وہ سب لیٹ گئے۔ ان کا باپ چونکہ کام کر کے بے حد تھکا ہوا تھا، اس لیے جلدی اسے نیند آ گئی۔ ان کی والدہ کو چونکہ بے خوابی کا مرض تھا، اس لیے وہ نیند کی گولیاں کھاتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا، اس نے نیند کی گولیاں کھائیں اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ مگر ادھر چلوسک ملوسک دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں لحافوں سے سر نکالے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے علیحدگی میں ایک پروگرام تیار کر لیا تھا اور اب وہ اس پروگرام پر عمل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ماں باپ دونوں گہری نیند سو چکے ہیں تو سب سے پہلے چلوسک اٹھا اور بڑی آہستگی سے لحاف سے باہر نکل آیا۔ ملوسک بھی اٹھایا اور دونوں خاموشی سے لیبارٹری کے خفیہ دروازے سے لیبارٹری کے اندر داخل ہو گئے۔ یار چلوسک، کہیں ابا جان کی آنکھ نہ کھل جائے، ملوسک نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ نہیں، وہ بے حد گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا چلے گا؟ جہاز کی رفتار انتہائی تیز ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ صبح تک ہم کم سے کم چاند کی سیر کر کے واپس لوٹ آئیں گے۔ چلوسک نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، ہاں یہ بات ہے، ابا جان تو پتہ نہیں کب تک سوئیں گے، کم سے کم ہم ایک سیارے تک تو ہو آئیں، ملوسک نے کہا، اور پھر دونوں جہاز کی کھڑکی کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ مگر اس کے سٹارٹ ہونے والے بٹن کا تو ابا جان نے بتلایا ہی نہیں، ملوسک نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے اچھی طرح سمجھ لی ہے، ایک بٹن ایسا رہ گیا ہے جس کے متعلق ابا جان نے نہیں بتلایا، ظاہر ہے وہی سٹارٹ کرنے والا بٹن ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ اور بیلٹ کس لو۔ چلوسک نے اسے ساتھ والی سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی وہ پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اپنی کمر کے گرد سیٹ کسنے لگا۔ بیلٹ کئی سکرین اور دوسرے لمحے بڑی سکرین پر منظر تیزی سے بدلنے لگے۔ رفتار بتلانے والی سوئی تیزی سے گھومنے لگی اور پھر ان کو اچانک جھٹکے لگنے لگے۔ ہم اس دنیا کا چھوڑ کر خلا میں پہنچ گئے ہیں اور ان کا جہاز انتہائی تیز رفتاری سے چاند کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہاں کتنا دلچسپ منظر ہے، مزہ آ گیا، واہ ابا جان کتنا اچھا جہاز بنایا ہے، ملوسک نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھو،
اتنی تیز رفتاری کے باوجود بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم سفر کر رہے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ چلوسک نے بھی خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اب وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ارد گرد کا نظارہ کر رہے تھے اور جہاز انتہائی تیز رفتاری سے چاند کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب سا کمرہ تھا۔ اس کی دیواروں کا رنگ گہرا زرد تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ زرد رنگ کے بلبوں سے بنی ہوئی ہو۔ اس میں بلبوں کی بنی ہوئی بے ڈھنکی سی مشینیں موجود تھیں اور ان مشینوں کے قریب ایک بڑا سا چھپکلی نما انسان کھڑا تھا۔ اس کی باقاعدہ دم تھی، منہ انسانوں کا سا تھا، جسم پر بلبوں کا بنا ہوا لباس تھا۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بڑی سی چھپکلی کھڑی ہو۔ بلبلے والی مشین پر ایک بہت بڑا سا بلبلا تھا جس پر کیپسول نما جہاز صاف نظر آ رہا تھا جو انتہائی تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چھپکلی نما انسان بڑے غور سے اس جہاز کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے مکروہ سے چہرے پر حیرت اور تعجب کے اثار نمایاں تھے۔ پھر اس نے اپنا پنجہ آگے بڑھایا جس میں 10 انگلیاں تھیں اور اس نے ایک بلبلے کو انگلی سے ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر لگتے ہی وہ بلبلا پھٹ گیا۔ اس میں سے آواز نکلنے لگی، چوں چراں چاں چوں چوں چراں۔ بار بار یہی الفاظ دہرائے جا رہے تھے۔ چھپکلی نما انسان نے اسبات میں سر ہلایا پھر وہ تیزی سے مڑا اور پنجوں پر چلتا ہوا عمارت سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک پورا شہر تھا جس کے اوپر آسمان پر سرخ رنگ کی گہری دھند چھائی ہوئی تھی۔ شہر میں عام عمارتیں بلبلوں سے بنی ہوئی تھیں، سڑکیں بھی عمارتیں بھی، سب ایسا لگتا تھا جیسے یہ بلبلوں کا ملک ہو۔ اس میں بے شمار چھپکلی نما انسان چل پھر رہے تھے۔ ان سب نے بھی بلبلوں کے بنے ہوئے لباس پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی چھپکلی نما انسان عمارت سے باہر نکلا، اس نے ایک طرف اشارہ کیا اور ایک بلبلا تیرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر بلبلا درمیان سے پھٹ گیا اور وہ چھپکلی نما انسان اندر بیٹھ گیا اور بلبلا آگے بڑھ گیا۔ بلبلے کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ تھوڑی دیر بعد بلبلا ایک بڑی عمارت میں داخل ہو گیا اور ایک کمرے میں جا کر رک گیا جہاں ایک چھپکلی نما عورت بلبلوں کی بنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر سرخ رنگ کا بلبلا تاج کی طرح موجود تھا۔ کیا بات ہے چوکم؟ عورت نے اسی چوں چراں کی زبان میں آنے والے سے پوچھا۔ ملکہ چارم، ایک عجیب سی چیز آج میں نے دور کے آسمان میں دیکھی ہے، ایسی چیز کہ اس سے پہلے کبھی نظر نہ آئی۔ چوکم نے اسے بتلایا۔ اس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ ہمیں دکھلاؤ چوکم، وہ کیا چیز ہے؟ ملکہ چارم نے کہا اور چوکم نے ایک طرف بڑھ کر دیوار کے ایک بلبلے کو انگلی سے ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر لگتے ہی بلبلے میں سے آسمان نظر آنے لگ گیا جس میں وہ جہاز بھی موجود تھا جس میں چلوسک اور ملوسک موجود تھے۔ واقعی یہ تو ایک نئی چیز ہے، حیرت انگیز۔ تمہارا دماغ کیا کہتا ہے چوکم؟ ملکہ نے بھی حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ملکہ چارم، میرا دماغ بتلاتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا کا جہاز ہے، کیونکہ عظیم چارم کی عظیم کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اس آسمان میں اور بھی حیرت انگیز سیارے موجود ہیں۔ میرے خیال میں یہ ان میں سے کسی سیارے کی کوئی چیز ہے۔ چوکم نے جواب دیا، ہو سکتا ہے تم صحیح کہہ رہے ہو، کیونکہ تم نے عظیم کتاب پڑھی ہے اور اس وقت پورے چارم میں تم جیسا عقل مند کوئی بھی نہیں ہے۔ ملکہ چارم نے جواب دیا۔ وہ چند لمحے بغور جہاز کو دیکھتی رہی، پھر اس نے چوکم سے مخاطب ہو کر کہا، ایسا نہیں ہو سکتا چوکم کہ ہم جہاز کو چارم میں لے آئیں اور دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ملکہ چارم نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا ملکہ، آپ حکم کریں، میں نے عظیم چارم کی کتاب پڑھی ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ چوکم نے فخریہ لہجے میں کہا، تو پھر ٹھیک ہے، اسے یہاں لے آؤ۔ ملکہ نے حکم دیتے ہوئے کہا، بہتر ملکہ چارم، میں اپنے کمرے میں جا کر اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ چوکم نے کہا اور پھر وہ واپس چلا گیا اور اسی طرح بلبلے میں بیٹھ کر سفر کرتا ہوا واپس اسی کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ بے ڈھنگی سی مشین موجود تھی۔ اس نے مشین کے سامنے بیٹھ کر اس کے مختلف بلبلوں کو انگلیوں سے ٹھوکریں مارنی شروع کر دی۔ چلوسک ملوسک بڑے اطمینان سے جہاز میں بیٹھے ارد گرد کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک ان کے جہاز کو ایک جھٹکا سا لگا اور دوسرے لمحے ان کے جہاز کا رخ بدل گیا۔ چلوسک نے دیکھا کہ سرخ رنگ کا تیر اب ایک اور چھوٹے سے ستارے پر جمع ہوا تھا۔ چلوسک نے ٹائل گھمانے کی کوشش کی مگر ڈائل جام ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہوا چلوسک؟ ملوسک نے بھی چونک کر پوچھا۔ ہمارے جہاز کا رخ بدل گیا ہے اور یہ کسی اور ستارے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چلوسک نے پریشان کن لہجے میں جواب دیا، کیا ہوا؟ جانے دو، ہم نے سیر کرنی ہے، چاند نہ صحیح، کسی اور ستارے کی صحیح۔ ملوسک نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ آخر جہاز کا رخ خود بخود کیسے بدل گیا۔ چلوسک نے اسی طرح پریشان لہجے میں جواب دیا،
ہو سکتا ہے ہمارا جہاز خود ہی اس سیارے کی سیر کرنا چاہتا ہو، ملوسک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور چولوسک بھی اس کی بات پر ہنس پڑا۔ اس نے گو اپنی طرف سے جہاز کا رخ بدلنے کی بے حد کوشش کی، مگر بے سود۔ جہاز اسی ستارے کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا اور سکرین پر وہ ستارہ تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے چولوسک، مجھے وہ پتا نہیں اس ستارے پر کچھ کھانے کو ملے یا نہیں، دونوں ہی گولیاں کھا لیتے ہیں، چولوسک نے کہا، اور پھر اس نے گولیوں والا پیکٹ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے 2 زرد رنگ کی گولیاں نکال کر ایک ملوسک کی دے دی اور ایک خود کھا لی۔ گولی کھاتے ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے انہیں بھوک قتل لگی ہی نہ ہو۔ اب وہ اطمینان سے بیٹھے اس ستارے کو دیکھ رہے تھے جو تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ستارہ بڑا ہوتا چلا گیا اور اب انہوں نے دیکھا کہ ستارہ سرخ رنگ کے ایک غلاف میں چھپا ہوا ہے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پر ہر طرف سرخ رنگ کی دھند چھائی ہوئی ہو۔ عجیب ستارہ ہے یہ سرخ رنگ کا، چولوسک نے کہا، پتہ نہیں یہاں کوئی انسان بھی رہتا ہے یا نہیں، ملوسک نے جواب دیا۔ پھر ان کا جہاز اس سرخ ستارے میں داخل ہو گیا۔ اب اس کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی تھی۔ دھند کراس کرتے ہی وہ حیرت سے اچھل پڑے کیونکہ انہیں وہاں عجیب و غریب عمارتیں صاف نظر آنے لگ گئی تھیں۔ زرد رنگ کے بلبلوں کی بنی ہوئی عمارتیں اور چھپکلی نما انسان، وہ دونوں بڑی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور ان کا جہاز اسی ستارے پر آہستہ آہستہ گھومتا ہوا آ کر ایک بڑی سی عمارت کی چھت پر اتر گیا۔ چولوسک نے بٹن دبا کر جہاز کی مشینری بند کر دی۔ آؤ اب باہر چلیں، چولوسک نے کہا، مگر معلوم نہیں باہر کی آب و ہوا کیسی ہو۔ ملوسک نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے گولیاں کھا رکھی ہیں اور ابا جان نے بتلایا تھا کہ گولی کھانے والے پر کسی قسم کی آب و ہوا کا اثر نہیں ہوتا۔ چولوسک نے جواب دیا، ارے ہاں مجھے بھی یاد آ گیا، چولوسک نے کہا، اور پھر وہ اپنی کمر کے گرد کسی ہوئی بیلٹ نکالنے لگا۔ ارے دیکھو چھپکلی نما انسان، چولوسک نے اچانک چونک کر کہا، اور ملوسک بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاز کے گرد 2 بڑی بڑی چھپکلیوں جیسے انسان موجود تھے۔ ان کے جسموں پر زرد رنگ کے بلبلوں کا بنا ہوا لباس تھا۔ ان میں سے ایک عورت تھی اور ایک مرد۔ عورت کے سر پہ ایک سرخ رنگ کے بنے ہوئے بلبلے کا بنا ہوا تاج تھا۔ یہ ضرور یہاں کی ملک ہے، ویسے ہو سکتا ہے یہ خطرناک ہو، ہم ابا جان کے بنائے ہوئے پستول لے لیں، چولوسک نے کہا، اور پھر انہوں نے ایک طرف رکھے ہوئے پنسل نما پستول اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ چولوسک نے ایک بٹن دبایا تو جہاز میں کھڑکی کھل گئی اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ انہیں باہر آتا دیکھ کر چھپکلی نما انسان حیرت سے اچانک اچھل پڑے اور عجیب عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ باہر نکل کر چولوسک نے دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ السلام علیکم، میرا نام چولوسک ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ملوسک ہے، اس نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ انہیں آگے بڑھتا دیکھ کر وہ دونوں ایک بار تو پیچھے ہٹ گئے، مگر پھر مرد نے جو چوکم تھا رک کر کچھ کہا، مگر ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چھپکلی چون چرا کر رہی ہو۔ ہمیں تمہاری زبان سمجھ میں نہیں آتی چھپکلی نما انسانوں، چولوسک نے کہا، اور شاید اس بات کا احساس چوکم کو بھی ہو گیا تھا، مگر چونکہ اس نے عظیم چارم کی عظیم کتاب پڑھ رکھی تھی اس لیے اس نے آگے بڑھ کر اپنی انگلی چولوسک کے کان پر پھیری اور پھر اسی طرح اس نے ملوسک کے کان پر بھی انگلی پھیری۔ اب کیا میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، حیرت انگیز مخلوق، چوکم بولا، اور وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے کیونکہ انہوں نے چوکم کی بات بخوبی سمجھ لی تھی۔ ہاں اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے تم کون ہو اور یہ کون سی دنیا ہے، چولوسک نے پوچھا، اور تم چھپکلیوں جیسے کیوں ہو، کیا تم واقعی چھپکلی ہو؟ ملوسک نے پوچھا، چھپکلی وہ کیا ہوتی ہے؟ میرا نام چوکم ہے اور اس کا نام چارم ہے، یہ اس چارم کی ملک ہے، میں نے عظیم چارم کی عظیم کتاب پڑھ رکھی ہے، چوکم نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ چارم، چولوسک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہم نے تو کبھی یہ نام نہیں سنا، تم کون ہو اور کون سی دنیا سے تعلق رکھتے ہو؟ چوکم نے پوچھا۔ میرا نام چولوسک ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی ملوسک ہے اور ہم کرۂ ارض سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمارا جہاز ہے جو ہمارے ابا جان نے بنایا ہے، ہم اس پر سیر کرنے نکلے تھے کہ جہاز خود بخود یہاں پہنچ گیا۔ چولوسک نے انہیں اپنے متعلق تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، کرۂ ارض یہ کوئی نیا ستارہ ہے، ہمیں اس کے متعلق معلوم نہیں تھا۔ چوکم نے جواب دیا، کیا تم دونوں میاں بیوی ہو؟ اچانک ملوسک نے سوال کیا، میاں بیوی وہ کیا ہوتا ہے؟ چوکم نے حیران ہو کر پوچھا، مطلب یہ کہ کیا تم دونوں نے شادی کر رکھی ہے؟ چولوسک نے انہیں تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، ہمیں نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو؟
चौकम ने हैरान होते हुए कहा, छोड़ो यार, मलोसिक हमें क्या, ये मियाँ बीवी हैं या नहीं। चलोसिक ने मलोसिक को कहा, इन दोनों को नीचे ले आओ, हम इनसे बातें करेंगे। मलका चारम पहली बार बोली और फिर चौकम ने इन दोनों को नीचे चलने के लिए कहा और वो सब एक बुलबुले में बैठकर इमारत के अंदर आ गए। चलोसिक मलोसिक दोनों हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। दीवारें बुलबुलों की बनी हुई थी, बुलबुलों के लिबास, बुलबुलों की कुर्सियां, बुलबुलों के जरिए सफर, अजीबोगरीब दुनिया थी। फिर एक बड़े कमरे में आकर वो सब बैठ गए। हमें अपनी दुनिया के मुतल्लक तफसील से बतलाओ, मलका चारम ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में कहा। और चलोसिक इन्हें बतलाने लगा कि दुनिया में कैसे समुंदर हैं और दरियाएं, पहाड़ हैं, बाग हैं, इमारतें और सड़कें और कारें हैं। चलोसिक ने इन्हें तफसील से बतलाया और वो दोनों इंतहाई हैरत से सब कुछ सुनते रहे। वो बार बार सवाल करते और चलोसिक इन्हें इशारे करके सब कुछ बताता। जब वो सब कुछ बतला चुका तो मलका चारम ने कहा, हाय कितनी खूबसूरत और दिलचस्प दुनिया होगी, काश मैं वहां जा सकती। मलका चारम आपकी नस्ल भी वहां मौजूद है और हम इन्हें छिपकलियां कहते हैं। वो परवाने खाती हैं और दीवारों से चिमटी रहती हैं। मलोसिक ने इसे बतलाया। अच्छा कमाल है, क्या वो भी हमारी तरह बातें करती हैं? मलका ने हैरान होकर पूछा। नहीं, वो बातें नहीं करती। मलोसिक ने कहा, मलका हमें अपनी दुनिया की सैर कराओ, हम यहाँ की सैर करना चाहते हैं। चलोसिक अचानक बोल पड़ा, हाँ क्यों नहीं, चौकम बड़े बुलबुले को बुलाओ, हम सब मिलकर सैर करेंगे। मलका ने चौकम से कहा और चौकम ने अदब से सर झुकाया और फिर इसने हाथ से इशारा किया और एक बड़ा बुलबुला तैरता हुआ इनके करीब आ गया। चौकम ने अपनी पतली उंगली से इस पर ठोकर मारी, बुलबुला दरमियान से फट गया और फिर वो चौकम के कहने पर वो सब इस बड़े से बुलबुले में बैठ गए और बुलबुला तैरता हुआ इमारत से बाहर निकल आया। ये वाकई अजीबोगरीब दुनिया थी, हर चीज बुलबुलों की बनी हुई थी। काफी देर तक सैर करने के बाद वो वापस आए। अब चलोसिक मलोसिक दोनों थक गए थे, इसलिए इन्होंने सोने का इरादा किया। चनाचा इन्हें बुलबुलों के बिस्तर पर पहुंचा दिया गया और चौकम और मलका चले गए। वो दोनों लेट गए। यार चलोसिक, वाकई अजीबोगरीब दुनिया है। बिल्कुल नहीं, जब हम अब्बा जान को बतलाएंगे तो वो कितने हैरान हो गए। मलोसिक ने कहा, हाँ मगर अब हमने ये दुनिया देख ली है। मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमने सुबह से पहले पहले वापस भी जाना है। चलोसिक ने कहा, मगर कुछ देर आराम कर लें, फिर छत पर जाकर जहाज पर बैठ जाएंगे और चले जाएंगे। चलोसिक ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया और मलोसिक को भी इत्मीनान हो गया और वो दोनों आराम से सो गए। मलका चारम और चौकम एक कमरे में आमने सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे। चौकम, इन इंसानों की दुनिया कितनी अजीब होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो दुनिया देख सकें। मलका चारम ने कहा, हाँ मेरा अपना भी दिल चाहता है कि वो दुनिया देखूं। चौकम ने जवाब दिया, तो फिर ठीक है, अर्जी इंसानों का ये जहाज मौजूद है। ये अगर इनके सितारे से हमारे सितारे तक आ सकता है तो हमारे सितारे से इनके सितारे तक पहुंच भी सकते हैं। मलका चारम ने तजवीज पेश की। मलका, तुम वाकई बेहद अक्लमंद हो, यकीनन ऐसा ही होगा। हम चलोसिक और मलोसिक को साथ लेकर कुरे अर्ज की सैर पर चलेंगे। चारम ने सीने पर हाथ रखकर ताजीमन झुकते हुए कहा, तो जाओ इनसे बात करो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। मलका चारम ने हुक्म देते हुए कहा। इसके दिल में दरअसल नई दुनिया देखने का शौक बेहद पड़ गया था। चनाचा चौकम मलका के हुक्म पर चलोसिक मलोसिक के पास पहुंच गया, जो अभी भी सोकर उठे थे और अब वापस जाने के मुतल्लक सोच रहे थे। चलोसिक मलोसिक, मैं और मलका चारम तुम्हारे सितारे की सैर करना चाहते हैं। तुम उठो और हमें अपने जहाज में साथ लेकर अपने सितारे की तरफ चल दो। चौकम ने जाते साथ ही इन्हें मलका का हुक्म सुनाया। चौकम की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। फिर चलोसिक ने जवाब दिया, मगर चौकम, इस जहाज में तो इतनी जगह ही नहीं कि हम सब इसमें जा सकें। अगर ऐसी बात है तो फिर इस जहाज की तमाम बातें मुझे बतला दो। मैं और मलका इस पर तुम्हारे कुरा की सैर कराते हैं। जब तक हम वापस ना आए तुम यहीं रहो, हम जब वापस आ जाएं तो तुम चले जाना। चौकम ने तजवीज पेश करते हुए कहा, ये कैसे हो सकते हैं, हम जहाज तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। और ये भी सुन लो कि हमने अभी वापस जाना है, हमारा वालिद हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलोसिक ने उठकर खड़े होते हुए कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया। चलोसिक का जवाब सुनकर चारम के इंसानी चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नुमाया हुए और इसने कड़कदार लहजे में कहा, सुनो अर्जी इंसानों, मैं चारम का अजीम चौकम हूँ।
میں نے عظیم چارم کی عظیم کتاب پڑھ رکھی ہے، اس لیے میں جو کچھ کہتا ہوں اسے کوئی نہیں ٹھکرا سکتا، حتیٰ کہ ملکہ چارم بھی نہیں۔ یہاں میری حکومت ہے، میری اجازت کے بغیر یہاں ایک بلبلا بھی نہیں پھٹ سکتا، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی تعمیل کرو۔ سنو چوکم، تم چاہے جو مرضی آئے کہو، ہم تمہارے حکم کے پابند نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے بغیر تم اس جہاز کو استعمال کر سکتے ہو، اس لیے تم ہمیں مہمانوں کی طرح خوشی خوشی رخصت کرو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ چولوسک نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ آخر اس کی رگوں میں بھی جرمن خون دوڑ رہا تھا۔ یہ بات ہے تو پھر تمہیں اس حکم عدولی کی خوفناک سزا ملے گی، تمہیں بلبلوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ چوکم نے انتہائی گسیلے لہجے میں کہا اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑ گیا، شاید وہ انہیں سزا دینے کے لیے انتظامات کرنے گیا تھا۔ چلو سکھ، آؤ یہاں سے بھاگ چلیں، ہمارا جہاز اوپر موجود ہے، اس سے پہلے کہ چوکم کوئی حرکت کرے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ چلو سکھ نے بھائی کو تجویز پیش کی، ہاں آؤ، چلو سکھ یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ملو سکھ نے بھی اس کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے اس کمرے سے نکل کر عمارت سے باہر جانے لگے، کیونکہ انہیں اوپر جانے کے لیے کہیں بھی سیڑھیاں نظر نہ آئی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ کسی بھی بلبلے میں بیٹھ کر اوپر جہاز تک چلے جائیں گے۔ عمارت سے باہر نکلنے تک انہیں کسی نے بھی نہ روکا اور وہ بڑی آسانی سے عمارت سے باہر نکل آئے۔ فضا میں بہت سے بلبلے تیر رہے تھے۔ چلو سکھ نے ایک بلبلے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا اور پھر ان کے قریب آ کر رک گیا۔ بلبلا درمیان سے پھٹ گیا اور وہ دونوں اچھل کر اس کے اندر بیٹھ گئے۔ اس عمارت کی چھت پر چلو، چلو سکھ نے یوں بلبلے سے مخاطب ہو کر کہا جیسے بلبلا کوئی جاندار ہو جو اس کی بات سمجھتا ہو۔ بلبلا تیزی سے اوپر اٹھنے لگا، مگر ابھی وہ عمارت کی چھت تک نہیں پہنچا تھا کہ اچانک اسے ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس کا رخ بدل گیا۔ اب وہ تیزی سے دور ہٹنے لگا۔ ارے ارے، یہ کہاں جا رہے ہو؟ ملو سکھ نے بلبلے کا رخ بدلتے دیکھ کر چیخ کر کہا۔ اسی لمحے ان کے کانوں میں چوکم کی آواز سنائی دی، چلو سکھ، ملو سکھ، اب اپنی نافرمانی کی سزا بھگتو۔ یہ بلبلا اب ہمارے حکم سے تمہیں ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں تم خود بھی بلبلوں میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ مگر ہمارا جہاز، چلو سکھ نے پریشان ہو کر کہا، تم جہاز کی فکر نہ کرو، میں نے عظیم چارم کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں جلد ہی جہاز کو اچھی طرح سمجھ لوں گا، اب یہ جہاز میرے اور ملکہ چارم کے کام آئے گا۔ چوکم نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اور وہ دونوں خون کا گھونٹ پی کر رہ گئے۔ انہوں نے بلبلے سے باہر نکلنے کی بھی کوشش کی، مگر ایک تو بلبلا خاصی بلندی پر تھا، پھر وہ درمیان سے کسی طور بھی نہ پھٹا اور وہ یوں بلبلے کے اندر قید ہو کر رہ گئے جیسے وہ کسی مضبوط کمرے میں قید ہوں۔ بلبلے سے باہر کا نظارہ انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اس میں بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر وہ بے بس تھے، کر بھی کیا سکتے تھے۔ بلبلا تیزی سے سفر کرتا ہوا آبادی سے دور ہوتا چلا گیا۔ اب دور دور تک ویرانی ہی ویرانی تھی، زرد رنگ کی ریتلی قسم کی زمین، کسپاٹ میدان، اور پھر انہیں دور سے بلبلے زمین سے اٹھ کر فضا میں بلند ہوتے نظر آئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ بلبلے کسی مشین سے بن کر باہر آ رہے ہوں۔ مختلف رنگوں کے بلبلے تھے۔ بلبلے زمین سے اٹھ کر فضا میں بلند ہوتے اور پھر تیزی سے آبادی کی طرف بڑھتے چلے جاتے، اور ان کا بلبلا اسی طرف جا رہا تھا جدھر سے بلبلے آ رہے تھے۔ ابھی بلبلے اٹھنے کی جگہ کافی دور تھی کہ اچانک ملو سکھ کو ایک خیال آ گیا۔ اس نے پھرتی سے جیب سے پنسل نما پستول نکال لیا۔ ارے ارے، کیا کر رہے ہو؟ ٹھہرو۔ چلو سکھ نے اسے پستول نکالتے دیکھ کر چونک کر کہا، مگر ملو سکھ نے پستول کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے اس میں سے سبز رنگ کی ایک تیز شعاع نکلی اور پھر ایک دھماکہ سا ہوا اور بلبلا کسی غبارے کی طرف پھٹ گیا اور وہ دونوں کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے زمین پر جا گرے۔ مگر زمین چونکہ کسی ربڑ کی طرح نرم تھی، اس لیے انہیں قطعاً چوٹ نہ آئی۔ بلبلے کی قید سے تو نکلے۔ ملو سکھ نے اٹھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہم دوبارہ آبادی کی طرف چلیں، کیونکہ ہم نے کسی نہ کسی طرح جہاز پر قبضہ تو کرنا ہے، تبھی ہم اس خطرناک ستارے سے باہر نکل سکیں گے۔ چلو سکھ نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مگر آبادی تو یہاں سے بے حد دور ہے۔ ملو سکھ نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، اب یہ عرض کے انسان ہے۔ آدم نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، کرۂ عرض کے انسان، وہی کرہ جس کے متعلق عظیم چارم کی عظیم کتاب میں بھی ذکر موجود ہے۔ بوڑھے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں بادشاہ چارم، اس لیے میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں کہ شاید آپ ان سے بات کرنا چاہیں۔ آدم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔
بوڑھے نے کہا، اور پھر وہ چلوسک ملوسک سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کرۂ ارض کے انسانوں، مجھے اپنے متعلق تفصیل سے بتلاؤ۔ چلوسک نے اپنے متعلق، جہاز کے متعلق، اور پھر ملکہ چارم اور چوکم کے متعلق، اور پھر بلبلے میں اپنی قید اور وہاں سے رہائی تک کے تمام حالات تفصیل سے بوڑھے کو بتلا دیے ہوں۔ تو نافرمان چوکن نے تمہیں سزا دی ہے، مگر تم نے اس بلبلے سے نجات حاصل کیسے کی؟ بوڑھے نے کہا، اور چلوسک نے اپنے پستول کے متعلق بتلایا۔ خوب، تم کرۂ ارض والے بہت ہوشیار اور ذہین ہو۔ بوڑھے کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ مگر بادشاہ چارم، آپ بھی تو اپنے متعلق بتلائیں کہ آپ یہاں کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ چلوسک نے سوال کیا۔ ہاں سنو، دراصل اس ستارہ چارم کا اصل حکمران میں ہوں۔ میں نے عظیم چارم کی عظیم کتاب پڑھ کر یہاں یہ سب چیزیں بنائیں، بلبلوں سے کام لیا، عمارتیں بنائی، چارمیوں کو عقل دی، انہیں رہنے سہنے کا طریقہ سمجھایا۔ ہمارے ہاں چارم عورت اور چارم مرد اپنی اپنی مرضی سے اکٹھے رہتے ہیں، اس طرح چارمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ میں ایک چارم عورت کے ساتھ رہنے لگا جو آج کل چارم کی ملکہ ہے۔ پھر ہم دونوں کی تعداد بڑھی اور یہ ادام آ گیا، مطلب یہ کہ ملکہ چارم آپ کی بیوی اور ادام آپ کا بیٹا ہے۔ چلوسک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم بیوی اور بیٹے کی بات تو نہیں جانتے، تم اگر ایسا ہی کہتے ہو تو ایسے ہی صحیح۔ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم ملکہ چارم کو آپ کی بیوی اور ادام کو آپ کا بیٹا کہیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ چلوسک نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تو یوں سمجھ لو، جب میرا بیٹا بڑا ہوا تو میرا نام چوکم، جس نے مجھ سے عظیم چارم کی عظیم کتاب پڑھی تھی، میری بیوی سے مل گیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ ان دونوں نے مل کر مجھے اور میرے بیٹے ادام کو علیحدہ کر دیا اور عظیم چارم کی عظیم کتاب پر قبضہ کر لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں انہوں نے یہاں پھینکوا دیا۔ اب ہم دونوں یہاں رہتے ہیں۔ بوڑھے نے انہیں تفصیل سے بتلایا۔ مطلب یہ ہوا کہ چوکم اور ملکہ نے مل کر آپ کے خلاف سازش کی اور آپ سے اقتدار چھین کر آپ کو جلا وطن کر دیا۔ ملوسک نے کہا، ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ بوڑھے نے مایوس سے لہجے میں جواب دیا، دیکھیے بادشاہ چارم، اس وقت ہم دونوں چوکم کے ستائے ہوئے ہیں، ہم نے اس سے جہاز حاصل کرنا ہے اور آپ نے اقتدار، کیونکہ ہمیں یہاں کے صحیح حالات کا علم نہیں، آپ کو علم ہے، اس لیے آپ ہمیں بتلائیں کہ ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے یہ کام ہو سکے۔ کام ہم کریں گے۔ چلوسک نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، سنو چلوسک، تم بے حد ذہین مخلوق ہو۔ چوکم اور ملکہ سے جہاز حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم انہیں کسی طرح اس آبادی سے باہر لے آؤ اور اس دوران عظیم چارم کی عظیم کتاب پر قبضہ کر لو۔ جب کتاب تمہارے قبضے میں آ جائے گی تو تم چارم کے حکمران بن جاؤ گے۔ بوڑھے نے اسے بتلایا، مگر ہمیں تو معلوم نہیں کہ وہ عظیم کتاب کون سی ہے اور کہاں ہے اور اس پر قبضہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ چلوسک نے جواب دیا، وہ عظیم کتاب ایک علیحدہ عمارت میں ہے اور اس پر چارمیوں کا زبردست پہرا ہے۔ ادام نے پہلی بار بات میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے۔ چلوسک نے جواب دیا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تاکہ تمہیں بتلا سکوں۔ ادام نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں آسانی رہے گی۔ ملوسک نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بادشاہ چارم ایک بات تو بتلاؤ، یہاں سے تھوڑی دور بلبلے بن کر اٹھ رہے ہیں، یہ کہاں سے بنتے ہیں اور کیسے بنتے ہیں؟ چلوسک نے پوچھا، یہاں سے تھوڑی دور بلبلوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ جب میں نے عظیم کتاب پڑھی تو اس قرائے پہ بلبلوں کا راج تھا، ہر طرف بلبلے ہی بلبلے تھے۔ پھر میں نے ان بلبلوں پر قابو پا لیا اور ان بلبلوں کی مدد سے عمارتیں بنائیں، ان کے ذریعے سفر کرنا سیکھا اور اس طرح ہم نے اپنی آبادی بنائی۔ بوڑھے نے جواب دیا، سب سے پہلے ہم وہ جگہ دیکھیں گے جہاں یہ بلبلے بنتے ہیں۔ چلوسک نے کہا، ہاں دیکھ آؤ، ادام تمہیں وہ جگہ دکھا دے گا اور بلبلوں پر کنٹرول کرنا بھی سکھا دے گا۔ بوڑھے نے جواب دیا، آؤ ادام چلیں، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چلوسک نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر چلوسک، ملوسک اور ادام زمین سے باہر نکل آئے۔ اب ان کا رخ اس طرف تھا جدھر سے وہ بلبلے نکل رہے تھے۔ چوکم اور ملکہ چارم دونوں بلبلوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے۔ ان کے سامنے ایک بے ڈھنگی سی مشین موجود تھی جس میں ایک سرخ رنگ کے بلبلے سے انہیں پورے ستارے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جو تیزی سے آبادی سے دور ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ بلبلا بلبلن میں مل جائے گا اور یہ کرۂ ارض کے انسان بھی بلبلوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور اس طرح ہم ان کے جہاز پر قبضہ کر لیں گے۔ چوکم نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک وہ دونوں بری طرح اچھل پڑے۔
क्योंकि सुर्ख रंग के बुलबुले में से नजर आने वाला छोटा सा बुलबुला अचानक फट गया और चलोसिक मोलोसिक कलाबाजियां खाते हुए नीचे जमीन पर जा गिरे। ओ, इन्होंने बुलबुले को खत्म कर दिया। ये कैसे हो सकते हैं? बुलबुला कैसे खत्म हो सकते हैं? ये नई बात है, चोकम ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, ये हमारे कुर्रा पर पहली बार हुआ है कि कोई बुलबुला खत्म हो गया। अगर इसी तरह तमाम बुलबुले खत्म हो गए तो हमारा क्या हश्र होगा? मलका ने भी तशवीश अमेज लहजे में कहा। अरे, ये आदाम की शक्ल नजर आ रही है। चोकम एक बार फिर हैरत से उछल पड़ा। हाँ वाकई, ये तो आदाम है। ओ, ये तो इन दोनों को बादशाह के पास ले जा रहा है। मलका चारम के लहजे में शदीद परेशानी थी। तुम घबराओ नहीं मलका, मैंने अजीम चारम की अजीम किताब पढ़ी है और ये अजीम किताब हमारे कब्जे में है, इसलिए ये कुर्रे अर्ज के इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चोकम ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। मगर बादशाह चारम ने भी तो अजीम चारम की अजीम किताब पढ़ी हुई है, वो कहीं इन कुर्रे अर्ज के इंसानों को गलत मशवरा न दे दे। मलका ने घबराते हुए कहा। तुम घबराओ मत मलका चारम, जाकर आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। चोकम ने इस बार कदरे तल्ख लहजे में कहा, जिससे जाहिर होता था कि अंदरूनी तौर पर वो भी घबराया हुआ है। मैं कैसे जाऊं? मैं सब कुछ देख कर जाऊंगी, मलका ने जवाब दिया। इससे पहले कि चोकम को जवाब देता, चोलोसिक और मलसिक जमीन से बाहर निकलते नजर आए। इनके साथ आदाम भी था। अरे, इनके साथ तो आदाम भी है, मलका ने चौंकते हुए कहा। हाँ, चोकम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो बगौर इनकी तरफ देख रहा था और फिर चंद लम्हों बाद वो बेख्तियार हंस पड़ा। देखो मलका चारम कितने बेवकूफ हैं, ये कुरे अर्ज के इंसान ये बुलबुलों की तरफ जा रहे हैं। जहाँ जाकर ये और आदाम सब बुलबुलों में मिल जाएंगे। चोकम ने बेख्तियार कहका लगाते हुए कहा। हाँ वाकई, ये बेहद बेवकूफ है, मगर आदाम तो सब कुछ जानते हैं। वो क्यों इधर जा रहा है? क्या बादशाह चारम ने इसे नहीं बतलाया कि इधर जाकर वो खुद भी बुलबुला बन जाएगा? मलका ने कहा। यह अजीम चारम की कामयाबी है कि इसने हमारे दुश्मनों के दिमाग खराब कर दिए हैं। चोकम ने हंसते हुए कहा। बंद करो चोकम इसे, अब मुझे यकीन हो गया है कि हम पर कोई फतह नहीं पा सकता। तुम इस जहाज के मुतल्लक जानने की कोशिश करो। मैं जल्द से जल्द कुरे अर्ज की सैर करना चाहती हूँ, मलका चारम ने कहा और फिर वो खुद उठकर इमारत के इस हिस्से की तरफ बढ़ती चली गई। इसके जाने के बाद चोकम ने एक बुलबुले पर उंगली से ठोकर मारी और वो बुलबुला जैसे बुझ सा गया। चोकम तेजी से इस हिस्से से निकलकर इमारत से बाहर आया और फिर एक बुलबुले पर बैठकर आबादी के मशरक की तरफ जाने लगा। काफी दूर सुर्ख रंग के बुलबुलों की एक छोटी सी इमारत अलहदा खड़ी थी। इस इमारत के गिर्द बेशुमार छिपकली नुमा इंसान यूं एक दूसरे के साथ चिमटे हुए खड़े थे कि सुई तक इनके दरमियान से नहीं गुजर सकती थी। चोकम इमारत से थोड़ी दूर बुलबुले से नीचे उतर आया और फिर इस इमारत की तरफ बढ़ने लगा। इसे अपनी तरफ आता देखकर छिपकली नुमा इंसान पहले इसके सामने सजदे में गिरे, फिर इन्होंने सिमट कर इमारत का दरवाजा छोड़ दिया और चोकम बड़े फखर से सर उठाए इमारत के अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक और दरवाजा था जो सब्ज रंग के बुलबुलों का बना हुआ था और बंद था। चोकम इस दरवाजे के सामने जाकर जमीन पर लेटकर अपना सर तेजी से रगड़ने लगा। इसके मुंह से अल्फाज निकल रहे थे, अजीम चारम, अजीम चारम, अजीम चारम, मुझे अपनी किताब से कुछ हासिल करने, अजीम चारम की अजीम किताब, मुझे कुराए अर्ज के जहाज के मुतालिक इल्म चाहिए। चोकम ने आजिज़ाना लहजे में इस बुलबुले के सामने झुकते हुए कहा। काफी देर तक रोशनियां चमकती रहीं, फिर रोशनियां यकदम मानद पड़ गईं और इस बुलबुले के अंदर चोलोसिक मोलोसिक का जहाज नजर आने लगा, मगर जहाज बंद था। काफी देर तक जहाज नजर आता रहा मगर वो खुला नहीं। फिर अचानक जहाज गायब हो गया और रोशनियां दोबारा चमकने लगी। अजीम किताब अभी मुझे इल्म नहीं देना चाहती, चोकम ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो मायूसी के आलम में वापस मुड़ गया। सबज दरवाजे पर गिड़गिड़ा कर इसने इसे खोला और फिर ढीले कदमों से इमारत से बाहर आ गया। वो सोच रहा था कि जब तक कुरे अर्ज के इंसान बुलबुले में शामिल नहीं हो जाते और इनके बुलबुले चारों में नहीं फैल जाते, अजीम किताब इनका इल्म इसे मुंतकिल नहीं करेगी। इसलिए इसे सबसे पहले कुरे अर्ज के इंसानों को खत्म करना चाहिए। यही सोचता हुआ वो दोबारा एक बुलबुले में बैठकर वापस शाही इमारत की तरफ चल पड़ा। शाही इमारत में मलका चोकम इसके इंतजार में थी। क्या तुम्हें जहाज का इल्म मिल गया? मलका ने इसके आते ही इश्तियाक आमेज लहजे में पूछा। नहीं मलका, जब तक कुराए अर्ज के इंसान बुलबुलों में शामिल नहीं होते, अजीम किताब इनका इल्म मुझ तक मुंतकिल नहीं करेगी, चोकम ने जवाब दिया और मलका के चेहरे पर मायूसी अमट आई। चलोसिक, मलसिक और आदाम तीनों तेजी से चलते हुए
बुलबुलम की तरफ बढ़ते चले गए। जब वो करीब गए तो चलोसिक मोलोसिक ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ मुख्तलिफ रंगों के पानी का एक बहुत बड़ा समुंदर था, जिसमें मुख्तलिफ रंगों के बुलबुले बन रहे थे और बनकर ऊपर उठते और आबादी की तरफ बढ़ते चले जाते। जिस जगह बुलबुले बन रहे थे वो इस समुंदर के ऐन वस्त में थी। बुलबुले बड़े बाकायदगी से बन रहे थे। ज्यादातर कभी सब्ज और सुर्ख रंग के बुलबुले भी बन जाते, मगर वो तादाद में बेहद कम थे। ये बुलबुले कैसे बनते हैं? चलोसिक ने आदाम से पूछा, अजीम चारम के हुक्म से, जो इस कुरह का असल मालिक है। आदाम ने जवाब दिया, ये बुलबुले अगर बनने बंद हो जाएं तो क्या होगा? मोलोसिक ने पूछा, अगर ये बुलबुले बंद हो जाएं तो कुरह चारम की तरक्की रुक जाएगी, नई इमारतें, सवारियां खत्म हो जाएंगी और चारमियों को खुराक मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जर्द रंग के बुलबुले ही चारमियों की खुराक है। आदाम ने नया इंकशाफ करते हुए कहा, अच्छा ये बात है, मगर तुम और बादशाह को खुराक के लिए बुलबुले कहाँ से मिलते हैं? मोलोसिक ने पूछा, रोजाना एक एक बुलबुला हमारे पास खाने के लिए आता है। आदाम ने जवाब दिया, ये पानी किस किस्म का है? मोलोसिक ने अचानक झुककर पानी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अरे अरे ठहरो, इस तरह इसमें हाथ मत डालो। चलोसिक ने तेजी से हाथ बढ़ाकर मोलोसिक को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मगर इसके हाथ के अचानक धक्का लगने से मोलोसिक का पांव फिसला और वो धड़ाम से सर के बल मुख्तलिफ रंगों के समुद्र में गिर पड़ा। बचाओ बचाओ, मोलोसिक ने घबरा कर चीखते हुए कहा और फिर वो डूबता चला गया। मोलोसिक मोलोसिक। चलोसिक ने भाई को डूबते देखा तो बेख्तियार इस अजीबो गरीब समुद्र में कूद पड़ा और फिर चंद लम्हों तक हाथ पैर मारने के बाद वो भी समुद्र की तह में डूबता चला गया। इन्हें इस तरह बुलबुलम में गर्क होता देखकर आदाम के चेहरे पर जबरदस्त मायूसी इमट आई और वो चंद लम्हे तक इस समुद्र को देखने के बाद खामोशी से वापस पलट गया, क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि कुरए अर्ज के दोनों इंसान बुलबुलम में फना हो गए हैं। इधर मोलोसिक जैसे इस समुद्र की तह में उतरा, वो उतरता ही चला गया। हैरत अंगेज बात यह थी कि समुद्र की तह में जाने के बावजूद ना ही इसका सांस रुका था और ना ही वो अजीबो गरीब सियाल इसकी आंखों और मुंह में घुस रहा था। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो इस समुद्र की मछली हो। वो बड़े इत्मीनान से समुद्र में तैर रहा था और फिर इसे दूर चलोसिक भी तैरता हुआ नजर आ गया। इधर शायद चलोसिक ने भी इसे देख लिया था और तेजी से इसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों आपस में मिल गए। फिर इन दोनों ने ऊपर उठने की बेहद कोशिश की, मगर बेसुध। वो खुद ब खुद इस अजीबो गरीब समुद्र की तह की तरफ खींचते चले जा रहे थे। फिर इन्हें दूर से ही वो जगह भी नजर आ गई जहाँ से बुलबुले उठ उठ कर सतह की तरफ जा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि इनका रुख भी इधर ही है। अब क्या होगा? अचानक मोलोसिक की आवाज चलोसिक के कानों में पड़ी और वो चौंक पड़ा। क्या हम यहाँ बोल भी सकते हैं? चलोसिक ने जवाब दिया और साथ ही से खुद ब खुद अपने सवाल का जवाब भी मिल गया, क्योंकि वो बड़े आराम से बोल रहा था और ये अजीबोगरीब पानी इसके हलक में भी नहीं जा रहा था। बड़ा अजीब समुद्र है ये भी। ना ही हमारा सांस घुट रहा है और ना आंखें बंद हो रही हैं और ना ही बोलते वक्त कोई चीज हमारे हलक में जाती है। मोलोसिक ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ मोलोसिक, हम अपनी दुनिया में तो नहीं, जाहिर है यहाँ की हर चीज अजीब होगी। चलोसिक ने जवाब दिया, मगर इसकी नजरें इधर ही जमी हुई थी जहाँ से बुलबुले उठ रहे थे। अब वो दोनों इस जगह के बेहद करीब पहुंच गए थे। ये बुलबुले कैसे बन रहे होंगे? मोलोसिक ने एक बार फिर सवाल किया। मेरे ख्याल में यहाँ समुद्र के नीचे हवा अंदर दाखिल हो रही है, जिसकी वजह से बुलबुले बन रहे हैं। चलोसिक ने जवाब दिया और फिर वो दोनों इस जगह के करीब पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ऐन इस जगह वाकई वो असफंज किस्म की कोई चीज थी। मोलोसिक को भी एक जोरदार झटका लगा और इसी तरह एक सुर्ख रंग का बुलबुला एक सुराख से निकलकर इस पर छा गया। चलोसिक ने देखा कि अब वो बुलबुले के अंदर कैद है और अब वो ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा था, मगर वो बड़ी आसानी से बाहर समुद्र को देख रहा था। थोड़ी देर बाद समुद्र की सतह से निकलकर फजा में बुलंद होता चला गया और अब इसका रुख आबादी की तरफ था। मोलोसिक सोच रहा था कि न जाने चलोसिक कहाँ पहुंच गया होगा और अब वो दोनों कैसे मिल सकेंगे, मगर चूंकि इस समुद्र से बाहर निकलने का और कोई जरिया नहीं था, इसलिए वो खामोश रहा। थोड़ी देर बाद मोलोसिक का बुलबुला आबादी के ऊपर पहुंच गया, मगर वो अभी तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद मोलोसिक ने देखा कि इसका बुलबुला ऐन इमारत के ऊपर पहुंच गया है जहाँ चौकम और मलका चारम रहते थे। बुलबुला वहां पहुंचकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और फिर इमारत के दरवाजे पर पहुंचकर वो अचानक फट गया और मोलोसिक बाहर जमीन पर आ पड़ा। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, अचानक चारों तरफ से छिपकली नुमा इंसान इमट पड़े और उन्होंने मोलोसिक को मजबूती से पकड़ लिया।
ملوسک نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے اور پھر ان کی گرفت بھی مضبوط تھی، اس لیے ملوسک بے بس سا ہو کر رہ گیا۔ چھپکلی نما انسان اسے ہاتھوں میں پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس شاہی عمارت کے قریب موجود سرخ رنگ کی چھوٹی سی عمارت کی طرف لے چلے۔ اس عمارت کے دروازے میں داخل ہو کر وہ اسے کونے میں لے گئے، پھر ان میں سے ایک نے وہاں بلبلوں کے بنے ہوئے دروازے پر انگلی سے ٹھوکر ماری۔ دروازے کے بلبلے ایک طرف ہٹتے چلے گئے اور وہاں دروازہ سا بن گیا اور چھپکلی نما انسانوں نے اسے اس دروازے کے اندر پھینک دیا۔ اسے اندر پھینکتے ہی بلبلے دوبارہ اپنی جگہ جم گئے۔ ملوسک جیسے ہی اندر گرا، اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ بلبلوں کے ڈھیر پر جا کے رہا ہو۔ ملوسک تم! اچانک چلوسک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ چونک کر اٹھا اور اب اسے تمام منظر صاف نظر آنے لگ گیا تھا۔ یہ بلبلوں کا بنا ہوا چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا فرش بھی بلبلوں کا بنا ہوا تھا اور اس کے ایک کونے میں چلوسک بیٹھا ہوا تھا۔ ملوسک بڑے اطمینان سے بلبلوں پر چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ملوسک نے بڑے پریشان لہجے میں کہا۔ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس چکر میں پڑ گئے ہیں، چلوسک نے مایوس لہجے میں جواب دیا۔ میرے خیال میں اب ہمیں جارحانہ قدم اٹھانا پڑے گا، تب ہی یہاں سے جان چھوٹے گی۔ ملوسک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا جارحانہ قدم اٹھائیں؟ غیر ستارہ، غیر جگہ، کچھ سمجھ میں نہیں آتی، چلوسک نے جواب دیا۔ ہم نے خود ہی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ چلوسک ایسا کریں کہ اب ہم اپنے پستولوں کا بے طریق استعمال کریں، جو سامنے آئے اسے ختم کر دیں، دیکھا جائے گا۔ ملوسک نے جیب سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ ہم یہاں سے نکلیں گے تو پستول بھی استعمال کریں گے، یہ بلبلے تو پتھر کی طرح سخت ہیں۔ میں نے بے حد کوشش کی مگر بے سود، حتیٰ کہ میں نے پستول بھی چلایا، مگر نہ جانے یہ بلبلے کیسے ہیں، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، چلوسک نے اسے بتلایا۔ اس کی بات سن کر ملوسک بھی مایوس ہو گیا، کیونکہ اسے اپنے پستول پر بے حد بھروسہ تھا۔ پھر کیا تمام عمر ہم یہاں پڑے رہیں گے؟ ملوسک نے بھائی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی ترکیب سوچو، اب ہمیں عقل استعمال کرنی پڑے گی، تب ہی کوئی بات بنے گی، چلوسک نے کہا۔ اور پھر وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ چلوسک ایسا کرتے ہیں کہ چوکم سے صلح کر لیں اور اسے اور ملکہ کو اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا کر لے کر چلتے ہیں، ستارے سے باہر نکل کر کسی ترکیب سے ہم انہیں باہر پھینک دیں گے، ملوسک نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ملوسک، چوکم بے حد عقل مند ہے، جہاز کے اندر جا کر وہ اس کے چلانے کا طریقہ سمجھ لے گا اور ہو سکتا ہے بعد میں ہمیں ہی نقصان پہنچا دے، ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے، چلوسک نے جواب دیا۔ پھر آخر کیا کریں؟ ملوسک نے جھنجھلا کر کہا۔ ایسے کرتے ہیں، پہلے چوکم کو بلا کر کسی طرح اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں، پھر کوئی کوشش کریں گے، چلوسک نے کہا۔ مگر اسے بلائیں گے کیسے؟ ملوسک نے کہا۔ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، چلوسک نے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ابھی وہ ٹہل ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے کے بلبلے ہٹنے لگے اور پھر چھپکلی نما انسان اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے ہاتھوں میں سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے بلبلے پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہ سبز رنگ کے بلبلے ان کے سامنے رکھے اور پھر ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہنے لگے کہ انہیں کھا لو۔ ملوسک نے ایک سبز بلبلے کی طرف ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک چلوسک نے جیب سے پستول نکالا اور دوسرے لمحے اس نے اس کا رخ ان کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ پستول میں سے تیز چھوا نکل کر دونوں چھپکلی نما انسانوں پر پڑی اور وہ دونوں گر کر تڑپنے لگے۔ آؤ ملوسک، دروازہ کھلا ہے، باغ نکلے، چلوسک نے ان دونوں کے گرتے ہی ملوسک سے کہا اور پھر وہ دروازہ کی طرف بھاگ پڑا۔ ملوسک نے بھی اس کی پیروی کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتے، دروازے کے سوراخ میں بلبلے دوبارہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ چلوسک اور ملوسک دیوانہ وار ان بلبلوں سے ٹکرائے اور پوری قوت سے انہیں دھکیلتے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ چلوسک تو ہاتھ پیر مارتا دروازے سے باہر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا، البتہ دوسرے لمحے ملوسک کی چینکوں نے کمرہ سر پر اٹھا لیا، کیونکہ ملوسک ان بلبلوں کے درمیان بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس کا اگلا دھڑ باہر کی طرف تھا اور ٹانگیں ابھی دوسری طرف تھی کہ بلبلے تیزی سے ایک دوسرے پر جمتے جا رہے تھے اور ملوسک کے منہ سے اس طرح بے اختیار چیخیں نکل رہی تھیں جیسے وہ زندہ کسی دیوار میں چینا جا رہا ہو۔ چلوسک بھائی کی چیخیں سن کر پوری طرح اچھلا اور پھر اس نے ملوسک کا بازو پکڑ کر اسے تیزی سے باہر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ملوسک پوری طرح چیخ رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس پر وزن پڑتا جا رہا ہو اور وہ ان قریب ان بلبلوں میں پچک کر رہ جائے گا۔ مگر چلوسک کے دیوانہ وار زور لگانے سے وہ انچ انچ باہر گھسکتا آ رہا تھا، مگر جتنی تیزی سے بلبلے اپنی جگہ پر جمتے جا رہے تھے، اسے دیکھتے ہوئے چلوسک کو محسوس ہو رہا تھا
कि वो मलसिक को बाहर नहीं निकाल सकेगा। अब मलसिक का चेहरा बिगड़ने लगा था और इसका दम भी घुटने लग गया था। यूं महसूस हो रहा था कि मलसिक जल्दी दम तोड़ देगा। चौकम और मलका चारम दोनों एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक एक बुलबुला धमाके से फट गया और वो दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। आओ मलका, अजीम चारम की अजीम किताब ने हमें बुलाया है, जरूर कोई खास बात हो गई है, चौकम ने तेज लहजे में कहा। और फिर वो दोनों तकरीबन भागते हुए इस कमरे में पहुंच गए जहां बुलबुलों की बनी हुई बेढंग सी मशीनें मौजूद थी। सुर्ख रंग के बुलबुले में इन्हें जब एक मंजर नजर आया तो चलोसिक और मलसिक दोनों समुद्र में गिर पड़े हैं और अब तैरते हुए तय की तरफ जा रहे हैं। अजीम चारम ने आखिरकार इन पर फतह पा ली। बुलबुलम में दाखिल होने के बाद अब ये अजीम चारम के कब्जे में आ गए हैं। चौकम ने मसरत भरे लहजे में कहा, हाँ चौकम, उन्होंने अब तक कोई बुलबुला नहीं खाया था और ना ही ये बुलबुलम में दाखिल हुए थे, इसलिए अजीम चारम के कब्जे में नहीं आए थे, मगर अब ये बचकर नहीं जा सकते। मलका चारम के लहजे में भी बेपनाह खुशी थी और फिर इनके देखते ही देखते वो दोनों इस असफंच नुमा चट्टान के पास पहुंचे। फिर इनके सामने ही वो बुलबुलों में तब्दील हुए और समुद्र से निकलकर आबादी की तरफ आने लगे। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अजीम चारम खुद ब खुद इनसे निपट लेगा, चौकम ने तहील सांस लेते हुए कहा। और वाकई वो खामोशी से खड़े हुए इस सुर्ख रंग के बुलबुले में सब मंजर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मंजर बदला तो उन्होंने देखा कि वो दोनों बुलबुलों के कैद खाने में मौजूद हैं। अब ये यहाँ से नहीं निकल सकते, चौकम ने तहील सांस लेते हुए कहा। अब अजीम चारम इनका इल्म इनसे हासिल करके हमें मुंतकिल कर देगा और फिर हम जहाज पर कुरे अर्ज की सैर को चलेंगे। इस छिपकली नुमा मलका ने खुशी से उछलते हुए कहा, देखो देखो, अजीम चारम के दो मुहाफिज सबज बुलबुले लिए अंदर दाखिल हुए हैं। जैसे ही ये बुलबुले खाएंगे इनका इल्म अजीम चारम को मुंतकिल हो जाएगा। चौकम ने मलका को मुतवज्जा करते हुए कहा, अरे अरे ये क्या हुआ। अचानक चौकम के साथ साथ मलका भी खौफजदा होकर उछल पड़ी, क्योंकि चलोसिक के हाथ से दो लहरें निकली और दोनों मुहाफिज मुर्ता होकर नीचे आ गिरे थे और वो दोनों दरवाजा पार करने लगे। ये भाग रहे हैं, मुझे फौरन वहां पहुंचना चाहिए, चौकम ने कहा। और फिर वो तकरीबन दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और फिर एक बुलबुले में बैठकर तेजी से इस इमारत की तरफ जाने लगा जहां ये दोनों दरवाजे से निकलने की कोशिशों में मसरूफ थे। इससे पहले कि मलसिक का दम घुट जाता और वो दीवार में ही फंस कर मर जाता, अचानक बुलबुले तेजी से अपनी जगह से हटने लगे और चलोसिक ने पूरी कुव्वत से मलसिक को बाहर खींच लिया। फिर इन्हें मालूम हुआ कि ये बुलबुले अंदर मौजूद दोनों मुहाफिजों ने हटाए थे। चंद लम्हों तक मलसिक को होश नहीं आया। बुलबुले तेजी से हटते जा रहे थे और फिर दोनों मुहाफिज उछलकर इस सुराख से बाहर आ गए। बाहर आते ही वो दोनों इनकी तरफ लपके। शायद फायरों से वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते थे, वरना अगर वो मर जाते तो जाहिर है दोबारा बाहर कैसे आते। वैसे इस बेहोशी ने मलसिक को बचा लिया था। अगर मुहाफिज मर चुके होते तो जाहिर है मलसिक बुलबुलों की दीवार में ही दबकर मर चुका होता। मगर चलोसिक ने इन मुहाफिजों पर दोबारा से फायर खोल दिए और फिर वो दोनों धड़ाम से नीचे आ गिरे। मुहाफिजों के बेहोश होते ही चलोसिक ने तेजी से मलसिक को झंझोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे खतरा था कि मजीद छिपकली नुमा इंसान वहां न आ जाएं। मलसिक के अवसान जल्दी बहाल हो गए और फिर वो दोनों तेजी से इस इमारत से बाहर निकले। अभी वो दरवाजे से बाहर नहीं निकले थे कि एक बुलबुला इनके करीब आकर रुका और इसमें से चौकम बाहर निकला। चौकम इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। भागो मलसिक, इसके इरादे खतरनाक हैं। चलोसिक ने मलसिक का बाजू पकड़कर एक तरफ घसीटते हुए कहा और वो दोनों बेतहाशा इसके उल्टे रुख तोड़ पड़े। इधर चौकम ने न जाने क्या इशारा किया था कि चारों तरफ से छिपकली नुमा इंसान इनकी तरफ भाग पड़े। अब वो दोनों ऐसे भाग रहे थे जैसे दो खरगोश शिकारी कुत्तों से बचने के लिए भाग रहे हों, कभी इधर कभी उधर। मगर छिपकली नुमा इंसानों को घेरा इनके गिर ऐसा ऐसा तंग होता जा रहा था। भागते भागते वो एक ऐसी इमारत की तरफ जा निकले जो गहरे सुर्ख रंग के बुलबुलों की बनी हुई थी और इसके गिर्द छिपकली नुमा इंसानों ने दायरा बनाया हुआ था। भागते भागते चलोसिक ने अचानक छलांग लगाई और वो इन छिपकली नुमा इंसानों के सर से होता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। मगर वो दायरे में खड़े छिपकली नुमा इंसान बदस्तूर खड़े रहे। इनमें कतन कोई हलचल न हुई, अलबत्ता इनके करीब आकर दूसरे छिपकली नुमा इंसान रुक गए थे। मलसिक जो थोड़ी दूर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसने जब ये मंजर देखा तो इसने भी भाई की तकलीद में छलांग लगाई।
चूंकि वो भी हल्का फुल्का सा था इसलिए वो भी बआसानी वो कतार फैलांग गया। इस तरह अब वो वक्ती तौर पर अपने पीछे दौड़ने वाले छिपकली नुमा इंसानों से बच गए थे। मोलोसिक इधर इमारत के अंदर आ जाओ, ये इमारत शायद कोई मुकद्दस इमारत है इसलिए ये छिपकलियां अंदर नहीं आ रही, चोलोसिक ने कहा। और फिर जैसे ही मोलोसिक इसके करीब पहुंचा वो इसका हाथ पकड़े इमारत के अंदर दाखिल हो गया। अंदर सब्ज रंग के बुलबुलों का मजबूत दरवाजा नजर आ रहा था। अब ये दरवाजा कैसे खुलेगा? मोलोसिक ने परेशान होकर पूछा। ठहरो, मैं एक तरकीब लड़ाता हूँ, चोलोसिक ने कहा। और फिर इसने आगे बढ़कर उंगली से एक बुलबुले पर ठोकर मारी। इसके ठोकर मारते ही अचानक बुलबुलों में हलचल सी पैदा हुई और बुलबुले तेजी से अपनी जगह से हटने लगे। जैसे ही वहां अंदर जाने का सुराग पैदा हुआ वो दोनों तेजी से अंदर दाखिल हुए और फिर वो दोनों ठटक कर रुक गए क्योंकि सामने बुलबुलों की बनी हुई मेज पर नीले रंग का एक बहुत बड़ा बुलबुला मौजूद था जिसमें बेपनाह रोशनियां पैदा हो रही थी। अभी वो इस बुलबुले को देख ही रहे थे कि अचानक चौकम उछलकर अंदर दाखिल हुआ और फिर वो इस बुलबुले के सामने जाकर बेख्तियार झुक गया और तेज लहजे में कहने लगा, अजीम चारम की अजीम किताब, कुरे अर्ज के ये इंसान तेरे सामने मौजूद हैं, इन्हें बुलबुलों में धकेल दो और इनका इल्म मुझे मुंतकिल कर दो। तो ये है वो अजीम किताब। चोलोसिक मोलोसिक दोनों के मुंह से इख्तियार निकला और अब वो ज्यादा इश्तियाक से इस बुलबुले को देखने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बुलबुले के अंदर हजारों बल्ब जल रहे थे। जैसे ही चौकम का फिक्रा मुकम्मल हुआ रोशनी की लहरों में तेजी आ गई, फिर यकदम मानत पड़ गई और इस बुलबुले के अंदर इनका जहाज नजर आने लगा। दूसरे लम्हे चोलोसिक और मोलोसिक को यूं महसूस हुआ जैसे इनका ज़हन किसी नामालूम गिरफ्त में आता जा रहा हो और चंद लम्हों बाद इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे इनके ज़हन में जहाज के मुतल्लिक़ मालूमात उभर रही हूँ। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि जहाज का दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया और अंदर से मशीनरी नजर आने लग गई। अजीम चारम जिंदाबाद, मुझे दरवाज़ा खुलने का इल्म हो गया, बेख्तियार चौकम के मुंह से निकला और इसके साथ ही चोलोसिक और मोलोसिक दोनों को झटका लगा। इन्हें मालूम हो गया कि जहाज के मुताल्लिक़ इनका इल्म इस बुलबुले की मार्फत चौकम के ज़हन में मुंतकिल हो रहा था। इन दोनों को जैसे ही एहसास हुआ उन्होंने अपने ज़हन को पुरसरार गिरफ्त से छुड़ाने के लिए सर को बार बार झटका और इधर बुलबुले की रोशनियों में चमक बढ़ती गई जैसे वो इनके ज़हनों को गिरफ्त में लेने की भरपूर कोशिश कर रहा हो। अचानक मोलोसिक ने जोर से अपने सर को झटका और इसका हाथ तेजी से उठा और फिर इसने बड़े बुलबुले पर पिस्तौल का फायर कर दिया। पिस्तौल से सब्ज रंग की तेज लहर निकलकर इस बुलबुले पर पड़ी और दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और इन दोनों को यूं महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ते चले जा रहे हों। फिर बेदरबे धमाके शुरू हो गए और पूरे कुरा चारम में गहराम मच गया। हर तरफ बुलबुले ही बुलबुले उड़ने लगे। थोड़ी देर बाद जब इन दोनों के पैरों ने जमीन को छुआ और इनके होशो हवास दुरुस्त हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि कुरा चारम की कुल इमारतें जो बुलबुलों से बनी हुई थीं धमाकों से उड़ गई थीं और तमाम बुलबुले आसमान पर उड़ने लगे थे और छिपकली नुमा इंसान हर तरफ जमीन पर यूं चत पड़े हुए थे जैसे मर गए हूँ। फिर दूर इन्हें अपना जहाज भी बुलबुलों के झरमट में खड़ा नजर आने लग गया। चलो जहाज की तरफ दौड़ो, चोलोसिक ने मोलोसिक का बाजू पकड़कर इसे घसीटते हुए कहा और वो दोनों बेतहाशा जहाज की तरफ दौड़ने लगे। अभी वो जहाज तक नहीं पहुंचे थे कि उन्होंने देखा कि बुलबुले दोबारा इमारतों की शक्ल में कायम होने लग गए थे और मुर्दा छिपकली नुमा इंसानों में हरकत पैदा होने लग गई थी। ये दोबारा जिंदा हो रहे हैं और तेज भागो, चोलोसिक ने कहा और वो दोनों और ज्यादा तेज भागने लगे। जल्दी वो जहाज के करीब पहुंच गए। चोलोसिक ने फिरती से इसका दरवाजा खोला और वो दोनों उछलकर अंदर जा गिरे और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी उड़ाओ जहाज, मोलोसिक ने हाँफते हुए कहा। इमारतें बन गई हैं और छिपकली नुमा इंसान जिंदा हो गए हैं। अरे जल्दी करो, देखो चौकम इंतहाई तेजी से हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, मोलोसिक ने तेज लहजे में कहा और उसी लम्हे मोलोसिक ने एक बटन दबा दिया। जहाज की मशीनरी में जिंदगी की लहर दौड़ गई और वो तेजी से होकर कहा, नहीं मोलोसिक, अब देर तो हो ही गई है, क्यों ना चांद की सैर कर आए, वरना फिर डैडी ने हमें जहाज के करीब नहीं भटकने देना। चोलोसिक ने जवाब दिया, चलो ठीक है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मोलोसिक ने राजी होते हुए कहा, हाँ चांद तो वीरान है, बस जरा देर वहां ठहरेंगे फिर वापस आ जाएंगे। चोलोसिक ने जवाब दिया और मोलोसिक ने सर हिला दिया। अब वो दोनों सीट की पुश्त से टेक लगाकर इत्मीनान से खला की सैर कर रहे थे और स्क्रीन पर चांद तेजी से नजदीक आता जा रहा था। मगर चंद लम्हों बाद इनको अचानक झटका लगा और वो दोनों चौंक पड़े। अरे अरे, इसका रूप फिर बदल गया है, मोलोसिक ने खौफजदा होते हुए कहा। नहीं,
اب یہ بائیں طرف جا رہے ہیں، یہ اس ستارے کی طرف۔ یہ سبز رنگ کا ستارہ۔ چلوسک نے کہا، اللہ پناہ، نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ملوسک نے بے اختیار کہا۔ چلوسک نے جہاز کا رخ بدلنے کی بے حد کوشش کی مگر بے سود۔ جہاز تیزی سے اس سبز ستارے کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا، نامعلوم سبز ستارے کی طرف، اور چلوسک ملوسک دونوں کے چہروں پر شدید تشویش کے اثار تھے، مگر وہ مجبور تھے کیونکہ وہ جہاز کا رخ بدلنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، چلوسک ملوسک سبز ستارے میں۔ چلوسک ملوسک